آج کل پاکستان میں ایک موضوع ہر طرف چھایا ہوا ہے اور وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ اچھا، اب یہ ایک ایسی تجویز ہے جس کا اثر ملک کی سیاست، عدلیہ، یہاں تک کہ عام لوگوں پر بھی پڑنے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ترمیم ہے کیا اور اس پر اتنا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ چلیں آج اس معاملے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس پوری بحث کے مرکز میں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا یہ ترمیم وفاقی حکومت اور صوبوں کے بیچ اختیارات کی جو تقسیم ہے اسے بدلنے کی کوشش ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق سیدھا پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کی بنیادوں سے ہے۔ اچھا، اس معاملے کی گہرائی میں جانے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اس میں اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں، اور اب یہ 27ویں ترمیم اس آئینی سفر کا اگلا باب بننے کو تو تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ باب شروع ہونے سے پہلے کافی متنازع ہو گیا ہے۔ اس ساری بحث کو سمجھنا ہے نا، تو پہلے 18ویں ترمیم کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ وہ تاریخی قانون تھا جس نے صوبوں کو اصل معنوں میں مالی اور انتظامی طاقت دی تھی، اور اب جو یہ 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اسے اسی صوبائی خود مختاری پر ایک طرح کا بڑا سوالیہ نشان سمجھا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حکومت اس نئی ترمیم کے ذریعے اصل میں بدلنا کیا چاہتی ہے اور ان تبدیلیوں کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ حکومت کی جو تجاویز ہیں وہ بنیادی طور پر 4 ستونوں پر کھڑی ہیں، اور یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ملک کے پورے ڈھانچے پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس میں مالیات ہے، عدلیہ کا نظام ہے، کچھ اہم شعبوں پر مرکز کا کنٹرول ہے، اور بڑے عہدوں پر تقرریوں کا طریقہ کار ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی اور شاید سب سے متنازع تجویز کا تعلق پیسوں سے ہے، یعنی مالیات سے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قومی فنڈز کی تقسیم کا طریقہ کار بدلا جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ صوبوں کو جو اپنے حصے کی آئینی ضمانت ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اور وفاق کا مالی کنٹرول بہت بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بہت بڑی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، جیسے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے مسلح افواج کے کمانڈ سٹرکچر پر وفاقی کنٹرول کو اور مضبوط بنانا۔ پھر ایک بالکل نئی آئینی عدالت بنانے کی بھی تجویز ہے جو سپریم کورٹ کے ساتھ کام کرے گی، اور اس کا کام صرف آئینی معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے اور الیکشن کمیشن کی تقرری کے قوانین میں بھی تبدیلیوں کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ نکتہ بہت اہم ہے، وہ شعبے جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے حوالے کر دیے گئے تھے، جیسے تعلیم اور صحت، انہیں بھی واپس مرکز کے کنٹرول میں لانے کی تجویز ہے۔ تو یہ ایک بالکل واضح اشارہ ہے کہ اختیارات کو صوبوں سے واپس مرکز کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب اتنی بڑی تبدیلیاں ہوں گی تو اس پر رد عمل تو آئے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی مخالفین اور قانون کے ماہرین ان تجاویز کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کے اصل خدشات کیا ہیں۔ اپوزیشن کا جو موقف ہے اسے سمجھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کا یہ بیان سب سے اہم ہے۔ وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف چند قانونوں کی تبدیلی نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے پورے وفاقی نظام کی بنیادوں کو کمزور کرنے جیسا ہے۔ تو تنقید کے جو مول نکات ہیں وہ یہ ہیں: پہلا، اس سے مرکز اور صوبوں کے درمیان بھروسے کا رشتہ خراب ہوگا۔ دوسرا، صوبوں سے مالی اور انتظامی اختیارات واپس لینا ان کی خود مختاری کو ختم کر دے گا۔ تیسرا، ایک نئی آئینی عدالت بنانے سے سپریم کورٹ کا اختیار کم ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا، عدلیہ کی آزادی پر بھی بہت بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے حکومت کی تجاویز بھی دیکھ لیں اور اپوزیشن کے خدشات بھی سن لیے، دونوں طرف سے کافی مضبوط دلائل ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے کی بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ یہاں اصل میں 2 بالکل مختلف کہانیاں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد انتظامی معاملات میں کچھ مسائل آئے ہیں، پالیسیوں میں ہم آہنگی نہیں رہی، اس لیے اداروں میں توازن اور نظم و ضبط قائم کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف ناقدین کہتے ہیں کہ یہ سب بہانے ہیں، اصل مقصد اختیارات پر قبضہ کرنا اور صوبوں کے وہ حقوق چھیننا ہے جو انہوں نے بڑی مشکل سے حاصل کیے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عوام میں بھی اس معاملے پر رائے بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط مرکز ہی ملک میں اتحاد اور بہتر گورننس لا سکتا ہے، تو وہ ان تجاویز کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو صوبائی حقوق کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ وفاقیت کے اصولوں پر سیدھا حملہ ہے۔ تو بالآخر
یہ پوری بحث صرف قانون کی چند شقوں کو بدلنے کی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑی ہے۔ یہ بحث دراصل پاکستان میں حکومت کرنے کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں ہے۔ اور اسی لیے اس معاملے میں داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو یہ آنے والے کئی سالوں کے لیے وفاق اور صوبوں کے تعلقات کو ایک نئی شکل دے گی، اور یہ پاکستان کے آئینی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ تو آخر میں ایک بہت اہم سوال رہ جاتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ملک کے مستقبل کے لیے اختیارات کا بہترین توازن کیا ہے؟ کیا ایک مضبوط مرکز ہونا چاہیے یا پھر با اختیار صوبے؟ پاکستان کے وفاقی مستقبل کی شکل آخر کیسی ہونی چاہیے؟